اللهم صل على مالك العبد الكريم رحمة للعالمين سبحان من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيت الأثرياء والمجمع وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے. آخر فنا مرشد بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز 5 ٹائم وظیفہ جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں. ہے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سوچ جائے جے اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک شریعت ایک 4 چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے. اگر 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. آپ کا مرشد کیا کہتا ہے 5 ٹائم نماز 5 ٹائم وظیفہ 5 ٹائم قرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قرآن نماز قرآن نماز قرآن کرتے کرتے دنیا سے پردہ فرما گئے. ہمارا مرشد بھی نماز قرآن وظیفہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا اور کہا کہ تم بھی لو تم بھی کر کے آنا. لے کے نہیں گئے. ایسا مجلس نہیں ملے گا نہ ایسا وظیفہ ملے گا نہ ایسا مرشد ملے گا. پارٹی ملے گا فرقہ ملے گا لیکن ایسا مرشد نہیں ملے گا جو کہے کہ حلال کھائیے. بینک سے سمجھوتا نہیں سود سے سمجھوتا نہیں انٹرسٹ سے سمجھوتا نہیں نہ لون سے سمجھوتا. اللہ سے سمجھوتا کریں اپنے مرشد سے سمجھوتا کریں تبھی اسی میں بھلائی ہے ورنہ سب چیز خالی ہے میرے بھائی. مرید کے معنی آتے ہیں بکنا. مرید کے معنی بکنا. آپ کی باڈی مرشد کے نام. مرشد نے کیا کہا وظیفہ پڑھنا قرآن پڑھنا نماز پڑھنا ماں باپ کی خدمت کرنا. آپ کو دے دیا لے لو اسی پر سمجھوتا کرو دوسرے پر نہیں. آج ہم لوگ دوسرے سے سمجھوتا کرتے ہیں میرے بھائی. دنیا سے جانا ہے دنیا سے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوا ہونا پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے. ہم لوگ کیا دیں گے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی. پورا پڑھ ڈالا اے اللہ تعالیٰ اے آپ کی پاک نماز. ہم لوگ کیا دیں گے آپ کا مرشد کہتا ہے نماز وظیفہ قرآن. بار بار کہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو سود سے سمجھوتا نہ کرو. آج میری لڑکی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کے نام سے فکس کر دو بھائی. کہیں بھائی تو جوان ہوئی تو بیاہ کی شادی کیسے ہوگا. اے اللہ پر بھروسہ کرو میرے بھائی. اگر اللہ پیدا کیا ہے تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ دے دیا ہے. زندگی اور موت کا انتظام کر کے دنیا میں ڈالا کہ جائے گا تو اس کے لیے کھانے کا انتظام رہنے کا انتظام پہننے کا انتظام شادی کا انتظام یہاں تک کہ دنیا سے اٹھا لینے کا انتظام سب اللہ کے نام ہے. آج ہم لوگ اپنے آپ پر بھروسہ کرتے نہیں. بڑا محنت کر کے لیا ہی لے جاتا کھیا ہی لے جا. نہ میرے بھائی یہ اللہ کا ہی کام ہے. دیکھ لیں رزق کے بارے میں سن لیں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں حقانی درود شریف اللہم صلی اللہ مالک العبد الکریم رحمت للعالمین سبحان من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وأہل بیت الأثریاء والمجمع وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور یہی سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اے اللہ روزی کہاں تک. ہم لوگ کہتے ہیں نا محنت کر کے کھیائی لے جا. نہ میرے بھائی اللہ ہی رزق ہے. دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں ان کو سوچنے کی کیا ضرورت تھی لیکن اللہ نے ہی دل میں ڈال دیا.
اب جو ہے سوچ رہے ہیں اسی میں کھو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اے موسیٰ کہاں کھوئے ہو؟ کہا کہ اے اللہ روزی کہاں تک؟ کہا کہ تمہارے جو بغل میں پتھر ہے نا اس پر اپنی چھڑی کو مارو۔ مار دیا، 2 زال ہو گیا، اس میں ایک چھوٹا سا پھتنگا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں ہرا چارہ لگا کے رکھا تھا۔ اے موسیٰ روزی میں یہاں تک دیتا ہوں۔ کٹ سے موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری بات ہے، آپ اللہ پر بھروسہ کرو، بینک سے سمجھوتا نہ کرو میرے بھائی۔ مرشد کہتے ہیں سود سے سمجھوتا نہیں، سود سے سمجھوتا نہیں۔ ایسا مرشد کہیں نہیں کوئی کہنے والا ہے، سارے لوگوں کا بینک میں پیسہ ہے، اسی سے سمجھوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں چلی حضرت، ارے واہ، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، کوئی یہ ہندوستان پاکستان نہیں ہے۔ آپ اپنے دیکھ لیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، آگے پیچھے حقانی درود شریف لگا دیا مرشد نے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے تختی پر لکھ دیا، تختی بھر جاتی ہے، اس کے مٹھی بھر آمین لکھا ہوا ہے۔ تختی نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے تختی تو کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے تختی تو سر اٹھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دیا۔ کیا مرشد غلط کہا؟ فرقہ سے کچھ نہ ملی، نہ دیوبندی سے، نہ بریلی، تبلیغی، وہابی، آج یہی ہے، اونچ ٹوپی، نیچ ٹوپی، کھال ٹوپی، نہیں، یہی چل رہا ہے۔ آج دیکھ لیں مرشد کا کہاں تک اپنے وظیفے کو پہنچا دیا، یہاں تک کہ دسمبر کا تبرک سارے کے یہاں پہنچا دیا۔ ایسا نہیں ہے چھوٹا سا ہے، اتنا بڑا، یہاں تک کہ انڈونیشیا پہنچا دیا جہاز سے، نہیں پہنچایا؟ ایک کرامات نہیں تو کیا ہے، گورنمنٹ نے بند کر دیا۔ اے مرشد کے کرامات ہے، لائیو چلا دیا، بیٹھ کے گھر میں دیکھ لو، بنا پیسہ نہیں، جائیں گے تو بھاڑا لگے گا، خرچہ لگے گا، فری کرا دیا، کر کے دکھا دیا، لکھا ہے وظیفے کارڈ کے اوپر میں، بے پیسہ دین دنیا کی بھلائی و امن و امان، بنا پیسہ کا پہنچا دلس، یہاں تک کہ مزار شریف گھر میں پہنچا دلس نا۔ اب کیا چاہیے میرے بھائی؟ ایسا نہیں ہے، کوئی کیا کہتا ہے اس کان سے سنیے، اس کان سے اڑا دیجئے، پورا لاگل و دنیا حقانی انجمن پر پورا تلوار لے کے کچھ نہ کری میرے بھائی۔ یہ اللہ کے اولیاء کے کرامات ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ مرشد صوفی اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے گاس سے اجان دلوا نہیں، کہیں ایک پیس نکال کے دکھا دو، ایک پیس نکال کے دکھا دے۔ مرشد نے پیڑ سے اذان کی بلند آواز کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اسی پیڑ سے کلمے کی شہادت دلوا دی۔ اب اتنا بڑا کرامات کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حقانی درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سبعین من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلى آلہ وعلى بیتنا ذریات مجمعین وصحبہ اولیاء امت اجمعین اما صلی اللہ علیہ وسلم وبارکنا ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھ لیں مرشد کا وظیفہ، آپ فیصلہ کر لیں کون حق ہے، آپ خود ہی فیصلہ کر کے بتائیں کہ میرا مرشد حق نہیں تو دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک غیر مسلم ملا ظالم، حقانی درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبعین من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلى آلہ وعلى بیتنا ذریات مجمعین وصحبہ اولیاء امت اجمعین اما صلی اللہ علیہ وسلم وبارکنا ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ جا رہا ہے، کہہ رہے، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کون ہیں؟ آپ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کون ہیں؟ آپ میاں ہیں، مسلمان ہیں، نماز پڑھے لو تو نہیں، قرآن پڑھے لو تو نہیں، کونا بات کا مسلمان ہوا، بوٹی کائے کا
دنیا سے جاؤ گے تو کیا لے کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت سارا انتظام دیا۔ دیکھ لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غیر مسلم سوال کر رہا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حقانی درود شریف اللہم صل علی مالک الحمد کریم رحمت للعالمین سوائنا من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلی آلہ وعلى ذريات وأزواجه وأصحابه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سوال کیا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کہا کہ کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ داڑھی نہیں کہ نہ پہچان کیا ہے؟ قبر میں پیر ہے تو بھی داڑھی رکھنے کے لیے سمجھوتا نہیں کرتا، پیر بھائی ہے بات نہیں مانتا ہے۔ مان جاؤ ورنہ دنیا سے جاؤ گے تو اپنے رسوا ہوگے، مرشد کی بھی نافرمانی ہوگی۔ آپ پوری خیال کریں۔ دیکھ لیں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو کہا کہ کیا ثبوت ہے؟ کہا کہ اس درخت سے بولو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جا کے وہاں کھڑا ہوتا ہے، ٹھٹھے مارتا ہے یعنی ہنستا ہے کہ پیڑوں چلی، ارے کہاں نہ چلی، بلڈنگ چل دی۔ نہیں، اللہ کے حکم سے بلڈنگ اولیاء کے اللہ کے حکم سے۔ دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے کہا کہ چلیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ ایک بار ہلا اور دوسری بار ہل کر کے اکھڑ گیا اور یہی کلمہ پڑھتا ہوا چلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب وہ چلا اور جو غیر مسلم وہ بھی کلمہ پڑھتا ہوا چلا، یعنی ایمان لا دیا۔ جا کے پیڑ بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے، کیا حکم ہے صاحب؟ کہا کہ پھر جاؤ وہیں کھڑے ہو جاؤ، پھر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیڑ حکم مان لیا، ہم انسان نہیں میرے بھائی، پڑھے دنیا میں کچھ نہیں میرے بھائی، جانا ہے 10 20 50 100 200 جتنا لے لو عمر، لیکن جائیبا تک کہے کہ دیوے کے ہوئی یہی گاؤں ہے میرے بھائی، ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، پیر بھائی ہے یہی گاؤں ہے۔ 3 بچے گولی کھیل رہے ہیں، میں بہت دن سے بول رہا ہوں، 3 بچے گولی کھیل رہے ہیں، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ آ جاتے ہیں۔ دیکھ لیے مسجد خالی ہے، اے حقانی مسجد خالی ہے، 5 سے 6 آدمی فجر کی نماز میں تھا۔ کیا اتنا ہی آدمی ہے گاؤں میں؟ کیا میرے بھائی بڈھا ہو گیا نماز نہیں، بڈھا ہو گیا قرآن نہیں۔ دیکھ لیں اب جو ہے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اب پہنچتے ہیں تسے 2 تو بھاگ لیا، 1 سب بٹورنے کے چکر میں رک گیا، کس کو لے لے تکل ہمار ہو جائے، عمریہ وہ ظالم با۔ اس کے بعد جو ہے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ پہنچ جاتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ مرشد کیا کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھ کر کے اپنے مرشد کو رسوا کرو گے؟ معصوم بچہ تھا میرے بھائی، اس وقت عمر کیا رہا ہوگا؟ اب اس کی زندگی میں نماز نہیں قضا ہوئی، مرتے مر گیا، لیکن مرشد کی نافرمانی نہیں کیا۔ آپ نے کتنا فرما برداری کیا مرشد کا، نماز پڑھا، قرآن پڑھا، وظیفہ پڑھا؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ جب مریض ہوئے تو آپ نے وعدہ کیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، وظیفہ پڑھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے۔ ایک پیر بھائی تھا، بہار کا ہی رہنے والا تھا، سن لے، پتہ نہیں معلوم، پیر بھائی تھا، بہار کا ہی رہنے والا تھا، اپنے مرشد سے سوال کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے میرے بھائی؟ اپنا اعمال تو ٹھکانے نہیں ہے، مرشد سے سوال کر رہا مرید۔ کہا کہ حضور آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے، آپ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ زیارت تو الگ بات ہے، ملاقات الگ بات ہے۔ مر گیا انسان، چلا گیا، نہیں، اللہ کا اولیاء دکھا رہا ہے کہ مرتا نہیں،
مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے اس مریض سے کیا کہا، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا اور تم حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو مسجد نبوی میں اگلی صف میں داہنی طرف ملوں گا۔ کسی پیر بھائی نے دیکھا آج تک؟ کوئی بتا دے میرا پیسہ کیسا، میرا عمل کیسا، میری نیت کیسی ہے؟ حج کرنے سے حاجی ہو جاؤ گے؟ اگر پیسہ درست ہے تبھی تو کامیابی ہے میرے بھائی۔ اگر پیسہ میں تنی کوئی ایکو سے سٹا دے بنو تو کام اور آ جائی۔ اے اللہ تعالیٰ میرے حج کو قبول فرما لے۔ دیکھ لیں مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ اور مرید۔ مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں دنیا سے پردہ کر گئے۔ اب وہ مرید نیت کر لیا کہ میں جاؤں گا حج کرنے کے لیے۔ تو کیا نیت کیا؟ پہلے اپنے مرشد کی زیارت کریں گے تب سرکار کی زیارت کریں گے۔ اب فارم بھر دیا، بھرنے کے بعد مختصر میں پہنچ گیا اور وہیں گیا جہاں مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کہے تھے۔ جا کر کے کیا دیکھ رہا ہے کہ مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ داہنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا سوال کیا؟ کہا کہ فلانے علاقے کا کیا حال چال ہے؟ مرنے کے بعد بھی مرشد اپنا علاقہ دیکھ رہا ہوں میرے بھائی۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس پارٹی فرقہ، نماز نہیں۔ نماز نہ پڑھو گے تو وہی عالم ہوگا جو زمانے کا ہے۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ یہ بلا جلی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس سے تو ہم کو محفوظ فرما دے، حفاظت فرما، اور ہر آفت بلا سے محفوظ فرما۔ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن نہ دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والی زندگی عطا فرما دے۔ جو میرے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کو تو نمازی بنا دے۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد العالمین سبائن من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم ذریعہ والمعاج وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھ لے مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کا بھرمڑ کیا، کہیں نہیں چھوڑا، چپا چپا چھان گیا کہ جانے کے بعد میرے مرید کا کیا ہوگا۔ اب مرید کیا کر رہا ہے میرے بھائی؟ نماز نہیں، قرآن نہیں، وظیفہ نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں۔ آج ہم لوگ پوری چھوڑ دیے ہیں، جاؤ بھائی۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ شرط ہے، ماں باپ کی خدمت تو کرنی ہی ہے، جس حال میں کرو، چاہے خوش ہو کے کرو چاہے ناراض ہو کے کرو۔ ناراض ہو کے کرو اللہ ناراض ہو جی، جنت ناراض ہو جی، جنت نصیب نہ ہوئی۔ ماں باپ ناراض ہے تو جنت بھی ناراض ہو جائے گا۔ ماں باپ مگر ماں ناراض ہے تو جنت نہیں ملے گا، اگر باپ ناراض ہے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، بند ہے۔ دونوں کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ پوری اس پر مانیں، آپ پورا خیال کریں انشاءاللہ تعالی۔ حقانی درود سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سبائن من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ یہ غلط ہے کیا؟ نہیں مانو گے؟ مت مانو، فرقہ بناؤ، جتنا بنانا ہے جاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا، افسوس ہوگا۔ ہمارے حافظ جی کیا کہتے تھے کہ کیا نام ہے، حقانی انجمن کیا کرتا تھا نہیں دیکھا، اور کیا کہتا تھا نہیں سنا۔ حقانی انجمن حق ہے، پوری، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم میرے دوست سے ملو، کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو نبی ہوں،
کہا کہ نہیں، تم میرے دوست سے ملو۔ یہ اولیاء اللہ کیا ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رفیق ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ کتنی دوری ہے؟ کہا کہ 500 برس۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں، اے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاں دوری نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام 5-6 قدم چلے، ایک سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اسی پانی کے سطح پر میرا دوست رہتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ جواب نہیں آئی، ایسے ہی 3 بار کہہ دیا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کیسا دوست ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ آپ سلام کرو۔ کہا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں، آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ کو میرے ہاں کس نے بھیجا؟ یہ ہے اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء۔ ہمارا مرشد بھی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا اولیاء ہے، جس نے گاؤں سے اذان دلوایا، اور میرا مرشد اللہ کا دوست ہے جس نے کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا۔ ان کے مرید طلہ میاں کے رہنے والے تھے، مرنے کے بعد بھی اپنے مرشد کا پیر دبا رہے تھے۔ اے طلہ تیری بیوی آ رہی ہے؟ نہیں مانو، یہی گاؤں ہے، بہت سارا پار ہو کے چلا گیا ہے۔ مرشد کے کرامت دیکھ لیں، مرشد اور مرید دونوں جا رہے ہیں۔ اب مرشد کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ رسی ڈول لیے تھے، کنواں بغل میں تھا، جا رہے راستے میں تو کہتے ہیں فلانے کہا کہ جی حضور اس تالاب سے پانی لے کے آؤ، اس تالاب سے پانی لے کے آؤ۔ جاتے ہیں تالاب کے کنارے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیر ببر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھ کے چلے بھاگ، مرشد کھڑا ہے وہیں۔ کہاں جا رہے ہو فلانے؟ کہا حضور اس میں تو شیر ہے۔ کہا کہ تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، کوئی چیز مشکل نہیں اللہ کے اولیاء کے ساتھ، ہر چیز آسان ہے۔ محنت کرنے ہوگا، اللہ کا حکم ماننے ہوگا، اپنے مرشد کا حکم ماننے ہوگا، تبھی تو کامیابی ہے، ورنہ دنیا میں کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ آج اگر آنکھ بند ہو جائے گی، جائیں گے تو ہاں افسوس کرنا ہوگا، کاش کہ ہم بھی وظیفہ پڑے ہوتے تو ہم کو بھی وہی مرتبہ عطا فرماتے اللہ تعالیٰ جو کہ مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا۔ نہیں تو ہم ایک لقمہ حرامو کھائی اور ایک لقمہ حلالو کھائی تو کیسے ہوئی؟ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ پورا پوری اپنے مرشد کے اتباع کریں، مانے حقانی درست ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم سوائر من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلا علیہ وحرمت اللہ دریات من واجب صحابی علیہ امت اجمعین کما صلیت صلی مبارک ورحمت اللہ سیدنا ابراہیم وعلا علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ واسکرنی رحمت اللہ علیہ آ رہا ہے حلوہ کا ٹائم نا، آوت سامنے اور رجوع آ جائی۔ واسکرنی رحمت اللہ علیہ دیکھ لیں ان کو کتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خالی اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے میرے پیراہن مبارک واسکرنی کو لے جا کے دے دو اور کہہ دینا میری امت کے لیے دعا کرے گا۔ نبوت چلی گئی نہیں کہ نبوت کا کام توڑ گیا، اے اللہ کے اولیاء ہیں، میرا مرشد بھی وہی کام کرتا ہے۔ نہیں پورا پوری دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے میرا پیراہن مبارک لے جا کے واسکرنی کو دے دینا اور کہہ دینا کہ میری امت کے لیے دعا کرے گا۔ کیا تھے؟ نبی تھے، اللہ کے اولیاء ہی تھے۔
اب جو ہے لے جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراہن مبارک دے دیا. مختصر میں ملک شام میں رہتے تھے, دے دیا اور کہا کہ میری امت کے لیے دعا کریں گے. اب وہ پیراہن مبارک لیتے ہیں اور رکھ کر کے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو گئے, ایک کیسا سجدہ ہے بھائی, کتنا پڑھت ہوں. اس کے بعد پیچھے سے کالر پکڑ کے اٹھا دیا, کہا کہ اے عمر, اگر آج ہم کو نہیں اٹھاتا تو میں قیامت کا جھگڑا ہی چھوڑا دیتا. اے ہے اللہ کے اولیاء, اللہ کے دوست. نہیں, آپ اپنے مرشد کے معنی بار بار کہا جاتا ہے, وظیفہ کثرت سے اور نماز کثرت سے اور قرآن کثرت سے اور حلال کثرت سے, نا حقانی درست. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصحبہ اولیاء امت اجمعین. اما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میری ماں بہنیں بیٹیاں سنیں گی, خاص طور سے آج ٹی وی کا زمانہ ہے میرے بھائی, اور موبائل کا زمانہ ہے. نسل آتی ہے, ٹی وی چلا دیا, موبائل کھول چلا دیا. نہیں, وہ کیونکہ ماں کے شکم میں ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور ماں کے شکم میں ہے تو وہ بھی انگلی چلا رہا ہے, موبائل چلا رہا ہے. اگر قرآن پڑھتی تو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے آتا وہ لڑکا, اگر موبائل چلا رہا ہے تو موبائل چلاتے ہوئے دنیا سے آئے گا. دیکھ لیں, ایک اللہ کے دوست تھے, کنویں میں لٹک کے عبادت کیا کئی سال کی کئی مہینہ, اور جب نکلا تو جا کے ایک تالاب کے کنارے دیکھ رہا ہے, پہلے چاری طرف دیکھ لیا اور دیکھا کہ اس میں کچھ بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد کیا کہا, اڑ جا. دیکھ لیں, اڑ گیا, کہاں مر جا, مر گیا. اب اس کو دل میں آیا کہ ہم کامیاب ہیں, ہم مانے شیطان گھس گیا. شیطان گھس کے بولنے لگا اس کے ساتھ. اب جو جب چلا, دیکھ لیں اللہ کیا کر رہا ہے. اس کے بعد جب ایک گاؤں کے کنارے پہنچ جاتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ ایک عورت ہے, نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی, وہ پھینک رہی ہے, پانی پھینک رہی ہے, پانی پھینکے جا رہی ہے. کہا رہے بھائی پانی پلا دو, پیاس لگی ہے. پانی جب پھینک لیتی ہے تو کیا کہتی ہے, ہم اونا ہیں کہ جیجو بکلیا, ہم مرجو بکلیا. اب تب پھاٹ گئی نا, اب تب پریشان ہیں, سوال کرتے ہیں اے لڑکی تمہیں کہاں سے ملی. ماں میں نے بیٹیاں سنے گی, اب جو ہے اپنے شوہر کو کیا کیا تو کہہ دیتی ہیں نا. دیکھ لیں وہ کیسی بیوی ہے اور کیسا شوہر ہے. اب جو ہے اس نے کہا کہ میرے سسرال میں آگ لگی تھی, میں اس کو بجھا رہی تھی, ہم اونا ہیں کہ جیجو بکلیا, ہم مرجو بکلیا. وہ سوال کرتے ہیں اے لڑکی تمہیں کہاں سے ملا. کہا کہ میری شادی ہوئی, میں پہلی رات کو گئی, میرا شوہر شرابی تھا, رات کو شراب پی کر کے آیا اور وہ نمازی تھی. شراب پی کر کے آتا ہے, اس نے سوال کیا ایک گلاس پانی. اب میں پانی لینے کے لیے گئی اور آئی, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شوہر سو چکا تھا. میں نے اس کو جگایا نہیں, یہاں تہمن کے مہرارو رہی تو اٹھا, نہیں تو پھینک دی پنیا منہوا میں, نہ جڑ جڑا کے جگا دے, نہیں تو پھینک کے چل جائی. وہ عورت کیسی تھی اور وہ لڑکی کیسی تھی, اس نے کیا نام ہے کہا. اب اسی طرح پوری رات لے کے گلاس میں پانی کھڑی رہی. وہ شوہر جب صبح اٹھتا ہے, نیند کھلی تو اس نے سوال کیا تم اسی وقت سے کھڑی ہو کیا. کہا کہ ہاں صاحب, کم سے کم پنیا تب پی لو, ہماری کامیابی تو ہو جائے. اس کی نیت کتنی اچھی تھی اور میری نیت کیسی ہے دیکھ لیں. اس کے بعد جو ہے
क्या नाम है, पानी पीता है और गुस्ल किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा, अपनी बीवी के लिए दुआ किया, ए अल्लाह ताला मेरी बीवी को मकसद को कामयाबी में बदल दे, ए अल्लाह ताला औलिया अल्लाह बना दे। इतना क्या नाम था कि वो औरत डायरेक्ट देखने लगती है। हक्कानी दरूद से शटगिल बा अल्लाहुम्मा सल्ली अला करीम मुहम्मद अल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि कमा सल्ली सल्लम तबारक व रहीम अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जो है अब वो सोचने लगते हैं माफ़ी तलाफ़ी हुई है, ये है अल्लाह के दोस्त, दुआ करने में बहुत ताकत है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, दुआ के बारे में सुन लें। हक्कानी दरूद शरीफ तनी सट जाए आप लोग, मेहरबानी करके सट जाए, खाली जगह नहीं, आप वही रहे। सवाइल मिन सय्यिदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हदना दुनियात मजमानि व सहबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैता व सल्लम तबारक व रहीम अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिक करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदना मौलाना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हदना दुनियात मजमानि व सहबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैता व सल्लम तबारक व रहीम अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख लें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा नस्ल कैसा आएगा। अगर कुरान पढ़ेगी औरत तो कुरान पढ़ते हुए दुनिया में आएगा, अगर मोबाइल चलाएगी तो मोबाइल देख ले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरी माँ बहने बेटियाँ सुनेंगी खास तौर से। अब जो है जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आए दुनिया में तो 18 पारा कुरान लिख के आए। उनकी माँ का डेली का मामूल था, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के शिकम में थे तो उनकी माँ का डेली का मामूल था 18 पारा कुरान पढ़ना। यहाँ तो डेली का मामूल है टीवी चलाना और मोबाइल चलाना, तो वैसा ही नस्ल आ रहा है। क्या हो तो टीवी चला देता, बड़ा तेज बा हजरत, हाँ हाँ, और मोबाइलों खोल देता हजरत, कुछ चलावे लगता न, हमारो घर चलावता, ऐसा नहीं खे चला देता, चलाई ना, कहे कि माँ के सिकम में बा वो भी अंगुली चला रहा है, ऐसे कर रहा है। वो है देख ले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ का डेली का मामूल था 18 पारा कुरान पढ़ना। जब दुनिया में आए तो 18 पारा कुरान लेके आए। जब उनका अरबी पढ़ने का टाइम हुआ तो जाती हैं उनकी माँ लेकर के, मौलाना साहब ये के तनी अरबी पढ़ा दो। कहा कि दाखिला करा दो भाई, दाखिला हो गया। उसके बाद जो है मौलाना साहब ने क्या कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 18 पारा कुरान पढ़ दिया। यहाँ तक टीवी चली ना मेरे भाई, मोबाइल मत चलाओ, नमाज कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ो तो कुरान से दुनिया में कुरान पढ़ते हुए आएगा। मोबाइल चलाएंगे तो दुनिया में मोबाइल चलाते हुए आएगा। अगर टीवी चलाएंगे तो टीवी चलाते हुए आएगा। वैसा ही नस्ल आएगा। आज देख लें नस्ल, 12 बजे रात तक कोई नहीं सोता है। कोई बता दे आपका लड़का, कोई बता दे, किसी का बच्चा, मेरा ही ना हो, मेरा ही ना बच्चा हो, आज 12 बजे से पहले नहीं सोता है। आज सुबह 9 बजे ठाठ से उठेला आंगड़ाई ले, आज तब से तो शैतानवा आके चल गई कुलको के। जिस वक्त अजान हो जाता है और शैतान आई ना तो इतना बोर पड़ाका मारी
کہ ترنت آنکھ کھلی. ہر انسان کا آنکھ کھل جاتا ہے اس وقت جس وقت نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے اور شیطان آویلا مارے توڑ سے ماری تلے کھول جائے آنکھ. ارے اتنا بچ گئی با پھر ستا مجھے کاج رتبہ جگلا کے ٹائم چل گئی. یہی ہے آپ اپنے مرشد کی بات کو حکم کو مانی. اللہ تعالیٰ جو میرے مرشد نے دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد العالمین سوائن من سیدنا مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ وحرمت العزیز عظمت واجب صحابی اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم بارک علیہ وعلی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. دیکھ لیں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کی بات کٹ گئی تھی. بتا دیں کیسے کیسے معاملہ ہوا. ایک خانقاہ میں چل رہا ہے کہاں سے نہیں مدینہ سے چلے تھے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ. پوری دنیا کا بھرمڑ کیا. کس کی بات کا انکار ہے میرے بھائی؟ آپ فیصلہ کر کے اٹھیں گے. میں مائک پر بول رہا ہوں اور لائیو چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ پوری دنیا کا بھرمڑ کیا. پوری دنیا تلاش ڈالے مرشد کہیں نہیں ملا. ایک جگہ جاتے ہیں وہ بھی مرشد آنکھ والا. حقانی درست صحیح. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وأہل بیت الذریات وازواجہ وصحبہ آلہ امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید. ایک گھنٹہ بجانا رہتا ہے اسی میں کڑا کڑا کرتا ہے. آپریٹر رکھو سامنے بیٹھو بجاؤ نہیں تو بند کر دو. حقانی درست شریف. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ العالمین سبحان من سیدنا مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ وحرمت العزیز وازواجہ وصحبہ آلہ امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اور مرشد کہاں جاتے ہیں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ. خادم گیٹ پر کھڑا ہے. کہا کہ بھائی کیا چلے ہو؟ کہا کہ مرشد سے ملیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے پوچھ کے آتے ہیں. جا کے خادم سوال کیا. کہا بلاؤ بھائی. جا کے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ زمین میں بیٹھنے لگتے ہیں. کہا نہیں بھائی مولانا آپ مولانا بھی ہو سید صاحب بھی ہو اوپر بیٹھو. پورا مسند کا گدہ لگا ہوا تھا. زبردست مرشد رہنا آنکھ والا رہنا وہ. کہا کہ کیا چلے ہو مولانا؟ کہا کہ حضور مرید ہوں گے. کہا کہ ہاں مرید تو ہونا اچھی بات ہے مرید ہو جاؤ لیکن ہم کو نہیں لگتا ہے کہ تم کو دنیا میں کوئی مرید کر دے گا. پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں مرید کر دے کوئی. میری بات تو چھوڑ دے. اب مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو مایوسی ہو جاتی ہے. لگتا ہے میرے لیے کوئی پیر نہیں ہے کیا دنیا میں. یہاں تک کہ لاسٹ میں مدینہ پہنچ گئے. تو کہا جا کہ کیسے گئی لو تو ایکر کنو سوال نہیں کہ اللہ کا اولیاء پہنچ جائی. آنکھ بند کری 28 سے پہنچ گئی نا. ایک اللہ کے دوست تھے 5 ٹائم نماز مکہ میں پڑھتے تھے. نام نہیں بتایا نا. 5 ٹائم کیسن اولیاء اللہ رحمہ. تو کہا کہ کیسے پہنچ گیا. نہیں دیکھ لے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ جا کے گیٹ پر پہنچ جاتے ہیں. خادم سے کہتے ہیں کہ گیٹ مبارک کھول دو میں ان کے خاندان کا ہوں. کہا کہ صحیح آئی تو صحیح کھلی ایسے نہ کھلی. کس کی بات کا انکار ہے؟ آج فیصلہ کر لے اب کیا چاہیے. اب تو وہ باقی جیجو بکلیا مر جو بکلیا. مرشد دعا کرتے الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر. بہت ساری بات ہے. اب جو ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. پیران پیجا دادا حضور مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے. 15واں دن اپنے سے گیٹ مبارک کھلا. اندر سے آواز آئی بیٹے ادریس ادھر آؤ. جا کر کے گیٹ پر مبارک کھڑے ہیں.
کہا کہ کیا چلے ہو؟ کہا کہ میں مرشد تلاش رہا ہوں، میرے لیے کیا دنیا میں مرشد نہیں ہے؟ حقانی مرشد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ العالمین سوائن من سیدنا وعلا نبینا محمد وعلا علیہ وعلا من ذریات من وعد وصحبہ اولیاء محمد اجمعین کما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلا علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مولانا باغماری چلے جاؤ۔ کسی بات کا انکار ہے؟ کتنا بڑا مرتبہ دیا اس علاقے کو، جو کہ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو اس علاقے میں چھوڑ دیا۔ یہ علاقہ کتنا مانا؟ کہا کہ اے مولانا ادریس براکت سے ادھر تیرا اور براکت سے ادھر میرا علاقہ دے دیا مرشد۔ اب جو ہے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ مختصر میں پہنچ جاتے ہیں، مانک تلہ موڑ پر اتر گئے، چاو موہانی ہے، اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کھڑے ہیں چپ چاپ وہاں، اب سوچ رہے ہیں انجان علاقہ ہے کہاں جائیں۔ ایک ٹوپی والا ملا، ٹوپی والا تھا، مرشد کو تلاش تھی، ویسا ہے مرید تلاش تھی، مدینہ سے بلا لیا، مدینہ سے باغماری ایک کر دیا، سٹا دیا۔ نہیں، کیا چاہیے میرے بھائی؟ خالی ہریئر مان کے دوڑ با، ہریئر جھنڈا لگی با، جھنڈا ایجے رہ جائی، حقانی انجمن کا جھنڈا وہاں لگا ہے، جا کے دیکھے، آنکھیں تو دیکھ لے، خالی ہریئر لے کے لوگ لگتا گھومے ٹھائیں آئے، نہیں تو کلمہ لکھ لیتا لوگ سائیکل پر، موٹر سائیکل پر کلمہ۔ قرآن کو پڑھنے سے اس کو تعظیم کرنے کا حکم ہے، جھٹکا سے نہ الٹ دے وہ، آرام سے الٹ وہ، آرام سے، تن کو بیعت بھی ہوئی نہ تو پڑھبت تب وہ ٹھیلا جی وہ۔ اب دیکھ لیں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ مانک تلہ موڑ پر کھڑے ہیں، ایک آیا ٹوپی والا، کہا کہ کہاں جاؤ گے مولانا؟ کہا کہ بھائی باغماری جائیں گے۔ کہا کہ چلو ہم پہنچا دیتے ہیں، لے جا کے گیٹ مبارک پر چھوڑ دیا۔ اور مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ کامل ہوگا تو بلائے گا، اور درود شریف پڑھنے لگے۔ مولانا صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ کا حجر مبارک کتنا دور ہے دیکھ لیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں دیکھو کوئی گیٹ پر کھڑا ہے، جا کے کھول کے بند کر دیا، حضور ایسا آدمی نہیں دیکھا آج تک، کہا کہ جلدی بلاؤ۔ بلا کے جاتے ہیں، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا چلے ہو مولانا؟ کہا کہ حضور مرید ہوں گے؟ آپ دیکھ لیں مرشد کیا کہہ رہا ہے، تو ہی نہ ہوا، دیکھ لیں مرشد کیا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اے مولانا ادریس تمہیں کس نے بھیجا؟ اس کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں تھا، اور تم درود شریف پڑھ رہا تھا، اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کامل ہوگا تو بلائے گا۔ کھٹ سے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کہا اے مولانا اٹھ کے بیٹھ جا۔ پھر مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ کیا چلے ہو؟ کہا کہ مرید ہوں گے؟ کہا کہ مرشد کی ایک بات۔ کہا کہ نہیں ہے جو 100 تھے؟ کہا نہ ایک تھے۔ دیکھ لے مرشد کیا کہہ رہا ہے، ہم ان کا علم لے کے اتراتے ہیں، مار پاکٹ میں گھومتا لوگ علم لے کے۔ علم مانے اگر عمل نہیں تو علم نہیں، عمل علم کے عمل آسانی ہے، اسی کے لیے ہے۔ دیکھ لیں اس کے بعد کہا کہ مولانا ایک حکم مان لے۔ کہا کہ ہاں حضور حکم ہو۔ کہا کہ جتنا علم ہے نا تاک پر رکھ دے۔ حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائن من سیدنا مولانا ربینا محمد وعلا آلہ وعلا ذریات من وعلا وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلا علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت دیر ہو گیا، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سوچ رہے ہیں اے اللہ یہ زندگی کی کمائی کہاں رکھوں؟ سوچتے سوچتے بہت ٹائم ہو گیا۔ مولانا صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، اے مولانا ٹائم 3 منٹ ورنہ خانقاہ سے گیٹ آؤٹ۔
مولانا ادریس رحمتullah علیہ نے کہا کہ حضور میں نے سارے علم کو طاق پر رکھ دیا۔ مولانا صوفیہ جنگاچھی رحمتullah علیہ نے کیا کہا، اے مولانا 70 برس کی عبادت 7 منٹ میں طے کر لیا، کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ آپ بھی سوچیں، مانیں، پارٹی نہ بنائیں، پارٹی سے کچھ نہ ملے، نہ دیوبندی سے، نہ تبلیغی سے، نہ وہابی سے، نہ کیوں سے نہ ملی، آپ کے مرشد سے ملے گا انشاءاللہ۔ مرشد کہتا ہے کر کے دیکھو، اسی میں بھلائی ہے۔ حرام کھانے، حلال کھانے کے لیے دعا کرو اور حرام سے بچو۔ سود سے ہمیشہ مرشد منع کرتا ہے، بار بار اعلان کرتا ہے سود سے نہیں۔ آپ اپنے مرشد کو مانیں، مرشد دیکھ لیں، بس سارے مرشد آئے، سب کچھ نہ کچھ سارے لوگ اپنا کرامات کر کے گئے، دنیا سے دکھا کے گئے۔ صوفی آپسی رحمتullah علیہ، صوفی آپسی رحمتullah علیہ کہ ہاں ایک لوگ آئے کہ بھائی حقانی انجمن سے مولانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا جائے گا۔ دیکھ لے جانے کا ٹائم آ گیا، کوئی مولانا نہیں ہے خانقاہ میں، خالی ہے، ایک دم خالی حضرت ہے، یہاں تک کہ خادم بھی نہیں ہے، خالی حضرت ہیں۔ اب پریشان ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں خانقاہ کے اندر۔ اب جو ہے ایک دھوتی والا آیا، دھوتی جو پچھٹا بانے لا، ایک دم پیور رہل، تنکون فرق نہ رہے، ایک دم انگوٹھا چاپ رہل، الف بے نہ جانت رہے ہو، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ مرشد دیکھتے ہیں نیچے تو ایک آدمی ہے، کہا کہ بھائی ادھر آؤ، بلاتے ہیں، دیکھ رہا کہ دھوتی پہنے ہیں، کہا کہ پہلے اس کو لنگی بناؤ۔ دیکھ لیں مرشد لنگی بنا رہا ہے اپنے مرید کا، لنگی پہن لیا، کہا کہ جاؤ فلانے جگہ تقریر ہے، تقریر کر کے آؤ، کوئی مولانا نہیں ہے۔ کہا حضور ہم تو کچھ نہ جانی لا، کچھو نہ جانی لا، علی بے نہیں کی جانت کیسے ہوئی؟ کہا کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اس دنیا میں۔ کیا کہا؟ تم سے کوئی عالم نہیں، تم جاؤ انشاءاللہ مرشد ساتھ ہے۔ اے میرا چادر مبارک، اپنا چادر دیا اس مرشد کو، چادر دے دیا، کہا کہ پیچھے ٹانگ دینا اور آگے کھڑے ہو جانا، انشاءاللہ اتنا اچھا تقریر کرو گے کہ کوئی وہاں نہیں رہے گا۔ پہنچ جاتے ہیں، وہ مرشد کا حکم کا معافی، سب ٹھائے ٹھائے کرتا، دلوں کا پتہ، منوں کا پتہ، یہاں تو کچھو نہیں کہ کیسے ہوئی اللہ۔ لے جا کے جب اعلان ہوا کہ حقانی انجمن سے کوئی مولانا آیا ہے تو ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھاتا ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ یہ جیکر ایسن لباس بہو کیسن بولی، نہیں خوب ٹوپی رہی، خوب اجر اجر کپڑا رہی، لمحہ رہی، تب نہ بڑی نہیں۔ دیکھ لا مرشد کیہوں سے بلوا سکلا، اللہ کا اولیاء کسی سے بلوا سکتا ہے۔ اب جو ہے اعلان ہوا، سارے لوگ چلے گئے، کچھ ہی رہ گئے، اپنے چادر مبارک کو ٹانگ دیا اور پہلے کہا کہ سبھی لوگ حقانی درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد جب تقریر شروع کیا تو 3 گھنٹہ تقریر کیا۔ جو لوگ جا کے سوئے ہوئے تھے، سو گئے تھے جا کے گھر میں، وہ نکل کے دوڑ رہے، کہا کہ یہ تو حقانی انجمن سے مولانا آیا ہے۔ اب پہنچ گئے، حضرت کہے بھی تھے کہ جب تقریر ختم ہوگا نا تو سب سماٹ کے بھاگ جانا، ورنہ خیریت نہیں ہے۔ جہاں تقریر ختم ہوئی جلدی جلدی بٹورتے ہوئے سارے پکڑ لیا، کہا کھینچ کے بھاگا، جا کے مرشد کے ہاں کھڑا ہے چپ چاپ، کہا کہ حضور فلاں نے تقریر بہت اچھا کیا۔ کہا کہ نہیں، پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی مرشد، وہ میرا آواز نہیں تھا، میری کیول زبان تھی اور مرشد کی آواز پیچھے سے آ رہی تھی۔ اپنے مرید کو بھیج کر کے اپنے مرید کی عزت کو بچایا مرشد نے۔ اگر مرشد بھیجے تو مرشد نے عزت بچایا اس کی۔ آج ہم لوگ کتنا مانا، اپنے مرشد کی بات کو نہ مان کر کے اب یہاں بھی جائیں گے خالی اور وہاں بھی جائیں گے۔ تو اس نے کیا کہا، حضور کچھ چاہیے ہمارا کے، سوال کیا، اب چاہیے کچھ ہمارا کے چاہیے، ہم ایسے نہ جائیں۔ کہا کہ جاؤ تم کو ملے گا۔
کہا کہ ہاں حضور کچھ چاہیے ہم کو. کہا کہ جاؤ جہاں بھی تقریر کرو گے نا تم سے اچھا کوئی تقریر نہیں کرنے والا ملے گا. ویسے ہی دنیا سے چلے گئے وہ. جب جہاں اسٹیج پر کھڑے ہو جاتے تھے تو سارے لوگ انہی کو دیکھتے تھے. نہیں آپ کا مرشد کیا کہہ رہا, بار بار بولا جاتا ہے آپ کا مرشد 5 ٹائم نماز 5 ٹائم وظیفہ جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال رزق کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے. مسلمان آپس میں بھائی ہیں, مسلمان آپس میں بھائی ہے, پیر بھائی ہے, اپنے میں مل جل کے کام کرو. آج پیر بھائی سے پیر بھائی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے اس علاقے میں, نہیں کرتا, نہیں جاتا ہے کچھ ملے کہ نہ ملے. دئی نہ ہو اتنا دئی کہ جڑا جی ہو تو دئی. ہر آدمی جو ہے اپنی لڑکی کو خوب دینا چاہتے, بھلے لڑکا بھیک مانگی سلا بھیک مانگ کے اور آ جائی, لیکن لڑکی کے اتنا دئی کہ وہ تو گھر ہو اٹھا کے دے دیتے لیکن وہ جائے نہ اٹھ کے. اس لیے پیر بھائی اگر پیر بھائی سے نہیں سکتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے. اس علاقے میں آج دادا پر دادا لکڑ دادا سب چل گئی, ہم وہ لائق نہیں تھے. لیکن آپ لوگ بات کو مانیں, اپنے آپ میں رشتہ کریں, اپنے آپ میں سمجھوتا کریں. بھائی ہیں بھائی بن کے رہیں, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, منبر رسول پر بیٹھ کے کیا کہا, دنیا کے تمام مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا وہ تمام لوگ بھائی ہیں. نہیں کہا اے نہیں بولتا ہے, ماں باپ کی خدمت نہیں کیا, اس سے کوئی بدنصیب لڑکا چہرہ کوئی نہیں. دنیا میں جنت اگر ہے تو اس سے بڑا کوئی جنت نہیں ہے. ماں باپ کو پا کر کے جنت نہ پالے. اے ممبرے بنایا ہے, 1-3 کرسی بنایا ہی. پہلا کہتا ہے جو کہ اپنی ماں باپ کو پا کر کے جنت نہ پالے اس کے اوپر خدا کی لعنت نہیں. پوری مانے ماں باپ کی خدمت کریں ورنہ جانے کے ٹائم کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ایک پیر بھائی کہا حضور میرا لڑکا مجھے نہیں مانتا ہے. کہا کہ تو نے اپنی ماں کو مانا؟ بس چپ لگا گئے. بولو سوال کرو جواب دو. جیسا میں کروں گا میری نسل پیچھے کھڑی ہے وہ بھی ویسا ہی کرے گی. دیکھ لے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حقانی درود شریف. اللہم صل علی مالک العالم کریم رحمت للعالمین سمعین من سیدنا مولانا نبینا محمد المعالی وصحبہ اولیاء امت من کما صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دورین در سیدنا ابراہیم وعلا سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. دیکھ لے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب جانے کا وقت ہے, کلمہ نہیں مل رہا ہے. سارے صحابی کھڑے ہیں, کہیں کہ اے علقمہ کیوں نہیں کلمہ پڑھ دیتے؟ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ سے آنسو جاری ہے, خالی رو رہے ہیں, آنسو آ رہا ہے لیکن منہ میں کلمہ نہیں آ رہا ہے. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کو کلمہ نہیں آ رہا ہے. کہا کہ ان کی ماں سے پوچھو, ان کی ماں سے پوچھو. جاتے ہیں لوگ ان کی ماں سے کہتے ہیں, کہا کہ میرا اور ان کا حساب وہی ہوگا, وہاں چل کے دیں گے, وہ بھی ہم بھی دیکھیں گے. اب پریشان ہیں سارے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا, ان کی ماں نے انکار کر دیا, نہیں, معاملہ پھنس گیا. صحابی ہے, صحابی خالی کیسے جائے گا دنیا سے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت سے لکڑی منگانا شروع کر دیا. یہ دیکھیں ماں کی محبت, ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے. اب جو ہے لکڑی جب اکٹھا جمع کر لیا,
कहा, उनकी माँ ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लकड़ी क्या होगा? आज हम लोग अपनी माँ को धक्का दे देते हैं, मार देते हैं, मियाँ बीबी राजी तक का करिए गाँव को काजू है आलम्बा, मियाँ बीबी लेके चल यहाँ कल काना हो पटना का हो तो चला पढ़ाओ जी लइकवा की, लइकवा पढ़ी कि हई डीएम के देखी, हई डीएम पहले देखबो तो तोहरे लइका डीएम बन जी इंशाअल्लाह। जहाँ वो कह दी एक बार मुँह से ना दुआ कर दी, उनमें कामयाबी बात देख ला अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जो है लकड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी माँ ने सवाल किया, ये लकड़ी क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि इसको हम लोग आग बनाएंगे, इसी में अलकमा को फेंकेंगे, जल जाएगा। तो उनकी माँ ने क्या कहा, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने माफ़ कर दिया, आप भी दुआ फरमा दें कि इनकी मग़फ़िरत हो जाए। इनकी इतना कहना हम था कि अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुनिया से परवाज़ कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ बाप बड़ी दौलत है, माँ बाप के बगैर कोई चीज़ नहीं है। जन्नत में जाने का आसान रास्ता यही है, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप को हुक्म मानना, तब तो कामयाबी है, वरना तेरी इबादत लपेट के तेरे चेहरे पर मार दिए जाएंगे। आप सवाल करेंगे, अल्लाह ताला मैंने तो दुनिया में बहुत नमाज पढ़ा, बहुत इबादत किया, कहा कि तूने अपनी माँ बाप को तकलीफ़ दिया, अल्लाह ताला उसके बदले में तेरे नमाज को तेरे चेहरे पे मार दिया। हक़्क़ानी दिल से अल्लाहुम्मा सल्ली अला कलाम करीम रहमतल लिल आलमीन सबाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हलवतुना ज़ुर्रिय्यतहु व असहाबिहि औलियाए उम्मति अजमईन कमा सल्लैता सल्लम बारिक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हक़्क़ानी दिल से अल्लाहुम्मा सल्ली अला कलाम करीम रहमतल लिल आलमीन सबाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हलवतुना ज़ुर्रिय्यतहु व असहाबिहि औलियाए उम्मति अजमईन कमा सल्लैता सल्लम बारिक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाना जो अभी पोशीदा हुए हम लोगों को साबर सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक मौलाना साहब गए, हजूर हम हज करने के लिए जाएंगे, मेरा 4 बजे फ्लाइट है। अब जो है कहा कि ठीक है मौलाना, एक मिट्टी का ढेला ले लेना तयम्मुम के लिए। कहा कि एक मिट्टी का ढेला ले लेना, अब उसके बाद अगर बच जाएगा तो तुम्हारा, और नहीं तो एयरपोर्ट पर ले लेगा तो उसका। तो के छुई, अब केहू ना छुई। अब उसके बाद जो है मुख्तसर में जाते हैं, फ्लाइट उड़ जाती है, फ्लाइट उड़ गया। अब जो है कुछ दूर ही जहाज चला था कि असर का वक्त हो गया, यहाँ तक कि जहाज का पानी ख़त्म हो गया। अब तोहरा खाती उतरी ना हो, अब तो नमाज कजा हो जाई, न जाते हज करे। देख ले मुर्शिद कहाँ तक देख रहा है, अपने पीर भाई की कहाँ तक हिफाजत फरमा रहा है। अब उसके बाद जो है कहा नाम है, वो मिट्टी का ढेला निकाल लेते हैं मौलाना साहब, और रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि लगा कि असर चला जाएगा। फिर जल्दी जल्दी तयम्मुम किया। बगल वाला हाजी क्या कहा, ए हाजी हमको भी दे दे। उसके बगल वाला क्या कहा, हाजी ए हाजी हमको भी दे दे। जितने जहाज में हाजी लोग बैठे थे, सारे के नमाज को तयम्मुम के जरिए मुर्शिद ने बचा लिया, वरना कजा हो जाता तो सजा हो जाता। अगर नमाज कजा है, अगर दुनिया से जाएंगे तो उसका आलम क्या होगा देख लें। ले जाके दुनिया वाले कब्र में डाल देंगे, मट्टी मंजिल कर देंगे और करके चले आएंगे। तो अब तुम ही पूरा पूरी भगवा का पाई काई। अगर अच्छी रूह है तो अच्छा फरिश्ता है, नमाजी है, परहेजगार है, कुरान पढ़ता है, माँ बाप की खिदमत करता है, तो उसके लिए अच्छा फरिश्ता भेजा गया अल्लाह ताला। अगर खूब नमाज कजा बा तो खूब भयानक फरिश्ता होगा, बड़े बड़े नाखून होंगे, भयानक चेहरा होगा।
मुर्दा देखेगा तो कांप जाएगा। अब वो जो है अब मुर्दा देखता है, कहा कि ये अल्लाह ताला ये क्या है? कहा कि ये तेरे अमाल हैं जो तेरे बगल में खड़े हैं, जो कि तूने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, वजीफा नहीं पढ़ा, अपनी माँ बाप की खिदमत नहीं किया, यही तेरे अमाल है, तेरे बगल में खड़े हैं, ले ले। हम लोग आपका मुर्शिद क्या कहता? नमाज, कुरान, वजीफा। कहा कि दुनिया से आए पूरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाएँ? अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो। पूरा पढ़ डाला। ए अल्लाह आपकी पाक नमाज हम लोग भी जाएँ तो अल्लाह ताला के सामने रुसवा न हो, मुर्शिद की भी नाफरमानी न हो। मुर्शिद बार बार कहता है नमाज, ये मस्जिद खाली है, कोई नहीं है, 5-6 आदमी नमाज पढ़ता है, क्या मोडिया में आदमी नहीं है क्या? पढ़े नमाज मेरे भाई, नौजवान बच्चे, नौजवान साथी नमाज पढ़ें, नमाज से मांगे, कुरान से मांगे। ए अल्लाह ताला रोजी अता फरमा दे, नौकरी दे दे अल्लाह, माँ बाप की खिदमत करने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे अल्लाह, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे अल्लाह। पूरी मांगे, नमाज से मांगे, मस्जिद में रोए गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने मांगे। घर में क्या मिलेगा? मोबाइल बजाएंगे ख़त्म हो जाएगा, टीवी चलाएंगे वो भी ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन आँख बंद हो जाएगी उस दिन पछताना पड़ेगा, काश कि हम भी इबादत किए होते। अल्लाह ताला कहा कि अल्लाह तनी भेज दे फिरो, कहा कि काम और आगे लीजिए रहो। बस उतना ही है। नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के, हक्कानी दरूद शरीफ। اللهم صل وسلم وبارك على الكريم محمد للعالمين سوائر من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وحرمة الأجريات والوعد والذهب أولياء محمد أجمعين كما صليت وبارك وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। हाफिज साहब किबला देख ले खानकाह के अंदर 6 घंटा में कुरान ख़त्म, एक ख़त्म डेली पढ़ के सोते थे। हाफिज साहब हमारे हाफिज किबला, एक ख़त्म डेली। कोई दुनिया में बता दे कुरान पढ़ने वाला है? मेरा बच्चा हाफिज कुरान है, मैंने भी कहा था इससे। कोई बता दे दुनिया में, एक पीस निकाल दे कि जो कि एक ख़त्म डेली पढ़ के सोता हो। और मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बरहो मास रोज़ा रहते थे, साल में 5 दिन रोज़ा हराम है, 5 दिन नहीं रहते थे। कोई बता दे, एक पीस निकाले। मुर्शिद ने अपने मजलिस में, अपने वजीफे में, अपने खानकाह में रखा। एक करामात नहीं है तो क्या है मेरे भाई? कोई नहीं मिलेगा। आप अपने मुर्शिद की इत्तबा करें, मुर्शिद को माने। अल्लाह ताला जो मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे, मुर्शिद से अदब करने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। इंशाअल्लाह दुआ करें। हक्कानी दरूद शरीफ। اللهم صل وسلم وبارك على الكريم محمد للعالمين سوائر من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وحرمة الأجريات والوعد وصحبه أولياء محمد أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। आगाही अपनी मौत से कोई वसन नहीं, 100 बरस का